كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں تمام سسٹرز؟ امید خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج انشاءاللہ جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے میت کا غسل اور کفن، یعنی وصیت نمبر 2۔ اپنے گھر والوں کو ہم نے وصیت کرنی ہے کہ ہمارا غسل اور کفن سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے میت کو کس طرح غسل اور کفن دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام ہم کو احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں نہ صرف زندہ انسان بلکہ مرنے والوں کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس احترام کا تقاضا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو نہلا کر صاف ستھرے لباس میں دنیا سے رخصت کیا جائے، اور جو لوگ اس کام میں حصہ لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ اجر رکھا ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمان کو کفن دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سندس کا لباس پہنائے گا۔ کفن کے لیے صاف ستھرا اور سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے۔ اور ایک جگہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس میں اپنے مردوں کو بھی دفن کیا کرو۔ کفن دینا اور میت کو غسل دینا یہ وہ عمل ہے جو سب کو آنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس وقت کس پر یہ وقت آ جائے، اللہ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے کام یہ ہے کہ میت کی وفات کے بعد جو کرنے والے انتظامات میں سب سے سری فہرست ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، یعنی میت کو غسل دیا جائے۔ تو اب غسل کے متعلق کچھ ضروری چیزیں ہیں، ان کو جان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غسل کون کروا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار غسل دلانے کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو دین کا علم رکھنے والے اور آداب غسل سے واقف ہوں۔ یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کون کون تھے۔ سب سے پہلے تھے حضرت علی جو غسل دے رہے تھے۔ غسل میں مدد کرنے والے صحابہ تھے حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت قسوم۔ پھر ایک آزاد غلام تھے، وہ ان کو کروٹ دلا رہے تھے۔ حضرت شکران اور حضرت اسامہ پانی بہا رہے تھے۔ حضرت اوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک دے رکھی تھی انہوں نے۔ ساتھ ساتھ اس طرح کی حدیثیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ انشاءاللہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی بتایا جا رہا ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں۔ بس شوہر اور بیوی کے اوپر یہ رول لاگو نہیں ہوتا، بیوی بھی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا اور حضرت ابو بکر نے اپنی زوجہ اسماء کو غسل دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں سر کے درد میں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم اس حال میں فوت ہو گئیں تو میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگرچہ یہ معاملات دل لگی کے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس حدیثوں کو یاد کر کے حضرت عائشہ نے فرمایا، جو باتیں مجھے اب معلوم ہوئیں وہ مجھے پہلے معلوم ہوتی، میں اس پہ غور کر لیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل میں خود دیتی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ غسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن لوگوں نے دیا۔ تو عائشہ اس چیز پر افسوس فرما رہی ہیں کہ بعد میں نے اس بات پر غور و فکر کیا۔ اس کے بعد غسل دلواتے وقت میت کے پاس صرف وہی لوگ ہونے چاہیے جو اس کام میں ہاتھ بٹا سکیں۔ دوسرا یہ کہ میت میں کوئی اگر آپ کو کوئی عیب یا کوئی ناگوار چیز نظر آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ابو امامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی،
اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو روز قیامت سندس کا لباس پہنائے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہمارے اطراف میں اس طرح کے سانحہ ہو جاتے ہیں، میت ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کو جو ہے وہ غسل دینا نہیں آتا، تو یہ آپ کو پورا پریکٹیکل وے میں ابھی سکھاتی ہوں۔ اس کو سیکھ کر اور اپنی یعنی سب سے پہلے اپنی خدمات لوگوں کو دیجیے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور آخر میں میت کو بغیر دستانوں کے براہ راست چھونا منع ہے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو جاننا ضروری تھا۔ اب آئیے انشاءاللہ ہم جان لیتے ہیں کہ اس کا غسل کا طریقہ اور کفن بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ مسلمان فوت ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عورت ہو یا مرد۔ اس کا جسم مکمل طور پر محفوظ ہو یا جسم کا کچھ حصہ ہو، البتہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے لوگوں کا غسل نہیں دیا جا سکتا۔ جی اب وہ چیزیں جو آپ کو غسل کے لیے چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، یہ دونوں کے لیے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، پاک صاف پانی اور نیم گرم ہونا چاہیے، صابن یا شیمپو، بیری کے پتے، کافور، روئی کا ایک بنڈل، یہ کپڑے کے جو چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، ربڑ کے جو دستانے یعنی گلوز ہوتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے، اور 3 گہرے رنگ کی پھولدار موٹی چادریں ہونی چاہیے۔ اور اب دیکھ لیتے ہیں عورت کے کفن کے اجزاء۔ بڑی چادر، نمبر 2 انسلی قمیص، نمبر 3 تہبند، نمبر 4 سینہ بند، اور نمبر 5 سر کا رومال۔ تو خواتین کے لیے 5 کپڑوں کی ضرورت ہے اور مردوں کے لیے 3 کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ یہ ہیں انسلی قمیص، تہبند اور لفافہ۔ اب مرد کا کفن بنانے کا طریقہ۔ عزائے بند کو تہمت بھی کہتے ہیں اور چادر بھی کہتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی قد کے برابر اس چادر کو کاٹ لیں۔ اب اس کے بعد قمیص کو کفنی بھی کہتے ہیں، یہ گردن سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہو اور آگے اور پیچھے دونوں طرف برابر ہو۔ بعض لوگ پیچھے کم کر دیتے ہیں اور آگے زیادہ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، اور کچھ لوگ سلائی کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یعنی اس میں چاک اور آستینیں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مرد کا کفن ہے اس کو کندھوں کے اوپر سے چیریں، یعنی جس طرح عام قمیض استعمال کرتے ہیں اس طرح اس کا گریبان نہ ہو بلکہ ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک ہو۔ اب اس کے بعد لفافے کو بڑی چادر بھی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ میت کی قد سے بڑی ہو کر دونوں طرف سے آسانی کے ساتھ باندھ دی جائے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کے قد سے ناپ لیں، پھر تقریباً 2 یا 3 بالش ایک ہاتھ برابر بڑی کر کے کاٹ لیں۔ یہ سب چیزیں غسل دینے سے پہلے تیار کر لیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں عورت کے کفن بنانے کا طریقہ۔ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں، عزائے بند، قمیص، لفافہ، خمار اور خرقہ۔ عزائے بند بنانے کا طریقہ۔ جس طرح مردوں کا عزائے بند بنتا ہے بالکل اسی طرح عورت کا بھی عزائے بند بنتا ہے۔ قمیص بنانے کا طریقہ۔ مرد اور عورت کی قمیص یعنی کفنی میں فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کی کفنی کندھوں کی سمت سے چیری جاتی ہے اور عورت کی چھاتی کی طرف سے، یعنی جس طرح ہماری عام قمیض بنائی جاتی ہے سامنے سے گریبان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح عورتوں کی قمیض یعنی کفنی بنائی جاتی ہے۔ اب خمار بنانے کا طریقہ۔ خمار یعنی اوڑھنی، اس کو دوپٹہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نفس پشت سے لے کر سینے تک ہونی چاہیے، جس کا اندازہ 3 ہاتھ یعنی 2.5 گز ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ جو لوگ میت پر زندگی کی طرح اوڑھنی ڈالتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے۔ خرقہ یعنی سینہ بند، یہ پستان سے لے کے ران تک ہونا بہتر ہے۔ میت کے غسل کے لیے عموماً غسل خانہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر غسل خانہ چھوٹا ہے تو کوئی مناسب جگہ دیکھ کر جہاں بھی مکمل پردے کا انتظام ہو آپ وہاں غسل دے سکتے ہیں۔ غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور جس پر غسل دیا جا رہا ہو جس تختے پر، اس کو اونچا کرنے کے لیے اس کے سرانے 2 اینٹیں رکھ دی جائیں۔ غسل کے جو پانی اس کا تیار کرنے کا طریقہ دیکھ لیجئے۔ حسب ضرورت
صاف نیم گرم پانی تیار رکھیں۔ بیری کے دھلے ہوئے پتے ایک برتن میں ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ 2-3 جوش آنے کے بعد چھان لیں اور یہ پانی تمام بالٹی یعنی جس سے آپ نہلا رہے ہیں یہ تھوڑا پانی اس بالٹی میں یعنی اس برتن میں ڈال لیجئے۔ نیز جس دوران یہ پانی تیار ہو رہا ہو تو چارپائی پہ کفن بچھا لیجئے اور ایک بالٹی میں کافور ملا کر رکھ لیجئے اور آخر میں یہ میت کے اوپر سے پانی کو بہایا جائے گا اور پانی کو طاق عدد میں بہایا جائے گا 3، 5 یا 7 مرتبہ۔ سب سے پہلے غسل دینے والے کے پاس صرف وہی افراد جمع ہوں جو اس کی مدد کریں، اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی مکروہ ہے۔ پھر غسل کروانے کے لیے جو غسل کروا رہا ہونا اس کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے، یعنی اگر وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم ہاتھ تو دھو لیجئے۔ پھر اس کے بعد غسل کی جگہ غسل خانے میں یعنی جگہ داخل ہونے کے لیے پہلے تسمیہ پڑھیں، پھر غسل خانے میں داخل ہونے والی دعا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میت کی جو نیچے چادر ہے نا اس کو نکال دیجئے اور اس کے اوپر گہرے رنگ کی چادر ڈال دیں تاکہ گیلے ہونے پر پردہ ہی رہے میت کا۔ میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکیں تو احتیاط سے کاٹ لیں۔ ہاتھ میت کے کپڑے اور جسم کے درمیان رہیں۔ کینچی استعمال کریں لیکن کوشش کریں کہ نوک دار نہ ہو اور کپڑے اتارتے وقت جو اوپر ڈالی گئی چادر پڑے رہنے دیں تاکہ سطر کا خیال رہے۔ پھر ہے غسل دینے والے لوگ آپس میں غیر ضروری بات نہ کریں اور اس موقع پر کوئی دعا پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر میت کو بستر سے جو غسل والا تختہ ہوتا ہے نا اس تک لے کر آئیں، لیکن اگر خاتون عورت زیادہ بھاری ہیں اور میت اٹھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے تو محرم مرد حضرات کو ان کو بلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھولدار چادر میں لپیٹ کر وہ اس کو تختے تک غسل کے تختے تک لے جائیں۔ پھر میت کو تھوڑا سا بٹھائیں اور اطراف سے اس کا پیٹ ہلکا ہلکا دبائیں تاکہ جو نکلنا ہو وہ نکل جائے۔ پھر تھوڑا سا اس کو الٹ کر استنجا کروائیں۔ اس کے بعد طہارت کرانے کے لیے دستانے پہننا ضروری ہے۔ میت کے بائیں گھٹنا ہلکا سا اٹھا کر کپڑا یا روئی کی دھجیوں سے اچھی طرح طہارت دلوائیں اور مستقل پانی کو بہائیں۔ استعمال شدہ دستانے جو گلوز ہوتے ہیں ان کو اتار کر ٹوکری میں پھینک دیں اور دوسرے نئے دستانے خاتون میت کے غسل سے پہلے بندھے ہوئے بالوں کو کھول دیا جائے۔ خاتون میت میں اگر انہوں نے چوڑیاں پہنی ہیں، ناک کی لونگ پہنی ہے، ایئر رنگز پہنے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو پہنی ہیں اور لباس وغیرہ ان کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ جو چیزیں آرام سے اتر سکتی ہیں ان کو آرام سے اتار لیں۔ اچھا لیکن کیا ہوتا ہے ناک کی لونگ بڑی مشکلوں سے اترتی ہے، کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ ناک کی لونگ اترتی نہیں ہے۔ اگر ایزی طریقے سے اتر سکتی ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کے لیے اوزار استعمال کرنا پڑے تو پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ اب غسل کروانے والا سب سے پہلے غسل کروانے کی نیت کرے اور بسم اللہ پڑھے۔ اب میت کو وضو کروائیں۔ وضو کروانے میں ہر عمل 3 دفعہ ہوگا۔ سیدھے ہاتھ کی طرف سے ہر چیز شروع کرنی ہوگی، یہ سنت طریقہ ہے، اور جو روئی اور کپڑا ہے اس کو گیلا کر کے ہونٹوں کے اندرونی حصہ اور دانتوں کو صاف کرنا ہوگا۔ جس طرح انسان دنیا میں وضو کرتا ہے بالکل ویسے ہی کرنا ہوگا۔ وضو کے بعد سر کو شیمپو یا صابن سے دھوئیں۔ پہلے دائیں جانب سے کروٹ دلا کر خوب اچھی طریقے سے اس کی پیٹھ اور اس کے پیچھے کا حصہ صاف کریں۔ یہی عمل بائیں طرف سے دہرائیں اور تعداد میں جب آگے پیچھے سے میت کو آپ ہلا کے پانی وغیرہ ڈال رہی ہیں تو میک شور کہ نظر نہ پڑے اس کی شرمگاہ پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کی سطر کو نہ دیکھے۔ اور آخر میں کافور بھرا پانی میت پہ ڈال دیں۔ اوپر کی جو گیلی چادر ہے خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نیچے سے نکال لیں۔ اب تولیے سے جسم اور بالوں کو خشک کر لیں اور اگر خاتون کی میت ہو تو غسل کے بعد بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دیں اور کنگھی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد چارپائی پہ 3 اس طرح پٹیاں بچھائیں جیسے پکچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ 2 جو ہے وہ کفن باندھنے کے لیے کام آئیں اور ایک جو بیچ والی ہے وہ قبر میں اتارنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اب چارپائی پر پٹیوں کے اوپر بڑی سفید چادر ڈال دیں۔ اس کے بعد بڑی سفید چادر کے اوپر قمیص کا
پچھلا حصہ طے کر کے سر کی جانب سے اکٹھا کر لیں۔ اس کے اوپر ناف سے پاؤں تک تہبند بچھا دیں، پھر سینہ بند گردن سے گھٹنوں تک بچھائیں۔ 2 افراد میت کے نیچے والی چادر کو سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑیں۔ 2 مزید افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیہ یا مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو تختے سے چارپائی پر رکھنے میں مدد دیں جس پر کفن بچھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ بچھا ہوا کفن ہلے نہ، کیونکہ میت رکھنے کے بعد اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوگا۔ اب آخر میں اس کو کروٹ دلا کر چادر نکال لیں اور اوپر کی چادر ابھی نہیں ہٹائی جائے گی کیونکہ اس کے اندر سے ہی کفن پہنانے کا عمل جاری رہے گا۔ اب کپڑے کا دایاں حصہ اور اندر بایاں حصہ اوپر آ کر قدرے مضبوطی سے لپیٹ دیا جائے گا۔ اب میت کو تہبند میں لپیٹ دیں، پھر کپڑا قدرے مضبوطی سے لپیٹیں۔ سر کی طرف تہہ کی ہوئی قمیص سے کاٹے ہوئے حصے میں سر نکالیں۔ یہ کپڑا میت کے سینے پر ڈال دیں اور اطراف سے اچھی طرح باندھ دیں۔ سر کے رومال کو مرد میت کے ماتھے اور کانوں کو ڈھانپتے ہوئے سامنے گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے پیچھے لے جا کر باندھ دیں۔ بال اچھی طرح اندر ہونے چاہیے۔ پردے کے لیے ڈالی گئی اوپر چادر کو ہٹا دیں اور کفن کی بڑی چادر لپیٹ کر سر، پاؤں اور کمر کی جو جگہ ہے وہاں سے پٹیوں کے ساتھ اچھی طرح سے باندھ دیں تاکہ قبر میں آسانی سے اتارا جا سکے، اور قبر میں ڈالنے کے بعد ان اسی طرح گراہوں عورت کو کا بھی ہے کہ یہ بالکل سیم چیز ہے کہ پٹیاں نیچے بچھائیں، پھر اس کے اوپر ایک وائٹ بڑی والی چادر بچھائیں، پھر سر اور پاؤں کی طرف سے کچھ کپڑا چھوڑ کر میت کو چادروں کے اوپر لٹا دیں، پھر چادر کو ایک طرف سے میت کی دوسری طرف سے کمر کے نیچے سے اچھی طرح دبا دیں۔ نیو بورن بیبی نہیں ہوتا ہم جیسے اس کو لپیٹتے ہیں، ابھی شروع میں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ پھر سطر کے لیے جو چادر ڈالی تھی اس کو ہٹا دیجئے، پھر چادر کا ایک حصہ مخالف سمت دبائیے اور سر اور پاؤں کو بھی ساتھ ہی لپیٹ دیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے نا، سر کے نیچے اسکارف بھی رکھیں، کیونکہ بتایا نا کہ عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، تو اسکارف بھی رکھیے۔ اسکارف کو پھر اس کے بعد اس کے سر پر لپیٹنا شروع کریں، جیسے زندہ لوگوں کو اسکارف باندھا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح اسکارف باندھ کے اور کچھ کپڑا گردن کے پیچھے دبا دیں۔ اب سائڈ کے دونوں پلو سے چہرے کو ڈھانپ دیجئے۔ اب جو آخری چادر ہے اس کو بھی مخالف سمت سے لپیٹ لیجئے اور اس تصویر میں جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح پٹی باندھ دیجئے۔ اب اس کے بعد میت کو غسل اور کفن پہنانے سے فارغ ہو کر وضو کر لیں، البتہ غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ یہ تھا میت کا غسل اور کفن کا مکمل طریقہ۔ اب کچھ چیزیں اور جان لیتے ہیں۔ جی بعض دفعہ ہنگامی حالات میں یہ سب اشیاء میسر اگر نہ ہوں تو میت کی ایسی حالت ہو کہ غسل نہ دے سکیں تو تیمم بھی کروایا جا سکتا ہے۔ مخصوص حالات میں اگر کپڑے کی کمی ہو اور افراد کی کمی ہو تو ایک کپڑا اور ایک شخص بھی غسل دے سکتا ہے۔ اچھا آخر میں کچھ جان لیتے ہیں کہ سنت سے کیا چیزیں ثابت نہیں ہیں، جیسے غسل دینے کی جگہ پاکیزہ کلام تحریری شکل میں یا زبانی شکل میں پڑھنا، میت کو دوبارہ غسل دینا، بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر آگے سینے پر ڈال دینا، غسل مکمل ہونے کے بعد رشتہ دار ایک ایک کر کے آ کے میت کے اوپر پانی بہائیں، کفن سے پہلے صاف کپڑے پہنائیں، میت کی آنکھوں میں سرما لگائیں، کفن پر عرق گلاب یا آب زمزم کو اس سے بھگونا، شادی کے کپڑوں میں دفن کرنا، کفن پر قرآنی آیتیں یا دیگر دعائیں لکھنا، یہ سب کچھ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور میت کے سرانے قرآن مجید یا عہد نامہ رکھنا، یاد رکھیں یہ سب کچھ کرنا گناہ ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو ثابت ہے وہ یہ کہ میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد 3 مرتبہ خوشبو والی دھونی دیں، یہ جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اگر دھونی دینا ممکن نہ ہو تو میت کو عطر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا میت کو غسل اور کفن دینے کا اسلامی طریقہ۔ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ لوگ کو کفن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتائی ہے۔ ہمارا چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ کیجیے گا، آپ کو ساری انفارمیشن وہاں پہ مل جائے گی۔ نیکسٹ وصیت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔